اپنے خاص بندے سے رب نے کس طرح پیار کیا، پھر دنیا میں چرچے کر دیے۔ جب اگر تجھے پیدا نہ کرتا، تمہیں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اے نبی تیرے نور کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ آدم علیہ السلام ہوتے، نہ ابراہیم علیہ السلام ہوتے، نہ نوح علیہ السلام ہوتے، نہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر تیری محبت نہ ہوتی۔ یہ ہے رب کی اپنے بندے سے محبت۔ آج یہی بیان کرنی ہے کہ رب اپنے بندے سے محبت کس طرح کرتا ہے، کہ رب العالمین نے اپنے بندے سے محبت کی۔ انسان سے محبت کرتا، انسان رب سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ انتظام انسان نہیں کر سکتا جو رب العالمین نے انتظام فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کو فرما دیا، اے فرشتوں آج جنتوں کو سجا دو، اے فرشتوں آج دوزخ کو روک دو، اے فرشتوں قبرستان میں جن کو عذاب ہو رہا روک دو، اے فرشتوں جس کو جو بھی تکلیف ہے وہیں ختم کر دو، آج جنت کو سجا دو، آسمانوں کو سجا دو، زمینوں کو سجا دو، دنیا کو سجا دو، پوری کائنات کو سجا دو کہ میرے حبیب علیہ السلام آ رہے ہیں۔ یہ ہے رب کی اپنے بندے سے محبت۔ ہم بھی اسی محبت کی طرز سے اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو دوستو میرے نبی علیہ السلام زمین سے آسمان کی طرف اللہ وحدہ لا شریک کے دیدار کے لیے گئے، آسمان سے فضاؤں میں ہوتے ہوئے گئے، ہواؤں میں ہوتے ہوئے گئے، خلاؤں میں ہوتے ہوئے گئے، آسمانوں سے ہوتے ہوئے گئے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جو قرآن پاک میں اس واقعہ کو ذکر فرمایا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے واقعہ معراج بیان کرنا تھا، رب العالمین نے اپنے نبی کی محبت کو بیان کرنا تھا، لیکن بات بیان کرنے سے پہلے رب نے پہلے سبحان لفظ فرمایا، ذکر کیا۔ وجہ کیا تھی اس میں، حکمت کیا تھی اس میں، راز کیا تھا جو رب نے اپنے نبی کے واقعہ کو بیان کیا؟ تو پہلے اپنی پاکی بیان کی کہ میں رب ان سب عیبوں سے پاک ہوں۔ سبحان منا رب سب ان عیبوں سے پاک ہے۔ یہ لفظ کیوں فرمایا؟ تو اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب، وہ جانتا تھا کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کو معراج شریف کا معجزہ عطا کروں گا جو لا مقام ہے۔ یہ مکان ہے، وہ لا مکان ہے، لا مکان کی طرف میرے نبی علیہ السلام پرواز کریں گے، اور اس پرواز کے دوران میرے نبی علیہ السلام کے اس سفر میں خلا بھی آئے گی، فضا بھی آئے گی، اور آسمان بھی آئیں گے، آسمانوں کی مسافت بھی آئے گی۔ انسان ضرور سوچے گا زمین سے 200 کلومیٹر یا 300 کلومیٹر اوپر آکسیجن نہیں ہے، آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام ہواؤں سے اوپر چلے گئے بغیر آکسیجن کے، کیسے زندہ رہے؟ انسان کے ذہن میں سوال آئے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک جانتا تھا کہ لوگ سوال کریں گے، آج نہیں کریں گے تو کل کریں گے، قیامت کے دن تک کریں گے سوال کہ یہ آسمان کی 500 سال کی مسافت ہے، ایک لمحے میں کیسے طے ہو سکتی ہے؟ آسمان کی موٹائی، ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک سفر کی اتنی موٹائی ہے، یہ بھی رکاوٹ بنے گی، یعنی فضا رکاوٹ بن سکتی ہے، خلا رکاوٹ بن سکتی ہے، آسمان رکاوٹ بن سکتے ہیں، اور آسمانوں کی مسافت رکاوٹ بن سکتی ہے۔ جب ایک جانے والا جائے گا تو آسمان رکاوٹ بنے گے، جب ایک جانے والا پرواز کرے گا آکسیجن اس کے لیے رکاوٹ بنے گی، آسمانوں کی مسافت ان کے لیے رکاوٹ بنے گی۔ رب جانتا تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے، لوگوں کی باتوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ رب نے فرمایا کہ تم یہ نہ سوچو کہ کون گیا، یہ سوال تب ذہن میں آئیں گے کہ کوئی گیا، یہ نہ سوچو، یہ سوچو کہ لے کے کون گیا۔ وہ سبحان ہے، وہ سبحان ہے، وہ ان سب سوالوں کے عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہواؤں کو میں نے پیدا کیا، پھر ہوا کو کیا مجال ہے کہ میں لے جاؤں، وہ لے جانے نہ دے۔ آسمانوں کو میں نے پیدا کیا، کیا مجال ہے آسمان کی میں لے جاؤں اور آسمان رکاوٹ بنے؟
خلاؤں کو میں نے پیدا کیا، کیا مجال خلا کی کہ میں لے جانے والا ہوں اپنے نبی کو، اور خلا رکاوٹ بنے، فضا رکاوٹ بنے، سردی رکاوٹ بنے، گرمی رکاوٹ بنے، پیدا کرنے والا ان سب کو میں ہوں، تو رکاوٹ بننے کی کسی میں صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یعنی جس کو رب لے جانا چاہتا ہے، نہ آسمان روک سکتا ہے نہ جہان روک سکتا ہے۔ تو یعنی یہ لفظ سبحان جو ہے اسی لیے ذکر کیا گیا کہ لوگوں یہ نہ سوچنا کہ میرے نبی علیہ السلام کس طرح گئے، یہ سوچنا کہ کون لے گیا۔ جو لے گیا وہ خالق کائنات ہے، اس کے سامنے سب کچھ ختم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کن کہے فیکون ہو جاتا ہے وہ کام۔ تو رب پھر سب چیزوں رکاوٹوں کو بھی پیدا کرنے والا رب ہے، ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا رب ہے۔ تو پھر یہ بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی میرے رب نے میرے حبیب علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ کائنات میں کسی مخلوق کو ایسا کمال عطا ہی نہیں فرمایا۔ اب بات ایک اور ہے، جانے والا تب جا سکتا ہے، لے جانے والے میں طاقت بھی ہو اور جانے والے میں صلاحیت بھی ہو۔ لے جانے والے میں طاقت ہو، جانے والے میں صلاحیت ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ مثال دوں، میں ایک پتھر یہاں سے لیتا ہوں، اپنی پوری قوت اور طاقت سے پھینکتا ہوں، کتنا دور جائے گا؟ کافی دور، میری طاقت کے حساب سے کافی دور جائے گا۔ یعنی مجھ میں طاقت بھی تھی اور اس پتھر میں صلاحیت بھی موجود تھی، وہ گیا۔ اگر میں اس کاغذ کو اٹھاؤں، اسی طاقت سے پھینکوں، کیا یہ کاغذ پتھر کی جگہ پہنچ جائے گا؟ اس میں صلاحیت نہیں ہے جانے کی، مجھ میں بھیجنے کی طاقت تو ہے، لیکن اس پتھر میں، اس کاغذ میں جانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ رب العالمین کو اگر طاقت ہے لے جانے کی تو میرے نبی علیہ السلام میں صلاحیت ہے جانے کی۔ کہے میرے نبی علیہ السلام ایسے ہی کہ ان میں صلاحیت بھی تھی اور کوئی نہیں گیا، کسی میں یہ صلاحیت نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو معراج کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو معراج کی، لیکن یہ صلاحیت رب نے کسی میں رکھی ہی نہیں تھی۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے صلاحیت رکھی تھی۔ دوستو اب بات یہ ہے کہ رب العالمین نے معراج اپنے نبی علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا، وہ بڑے ناز سے عطا فرمایا، بڑی محبت سے یہ عطا فرمایا کمال۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی بہتری ملنے والی ہو، کوئی کمال ملنے والا ہو، آپ اس کے لیے بے چین ہوں گے، آپ صبح سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ وقت کب آئے اور میں اس کمال کو حاصل کروں۔ عجیب بات ہے، بلکہ عجیب تر بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک میرے نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے جبریل امین کو بھیج رہے ہیں، جو میرا نبی ساری رات کھڑے ہو کے رب کی عبادت کرتا تھا اور قیام کرتا تھا، حتیٰ کہ رب کو حکم نازل کرنا پڑا کہ اے نبی کچھ کم کر اپنی عبادت کو، پاؤں کو ورم آ جاتا۔ ساری رات میرے نبی علیہ السلام عبادت کرتے، لیکن عجیب بات ہے اس رات میرے نبی علیہ السلام سو رہے ہیں۔ جو نبی ساری رات عبادت کرتا تھا، ساری رات اپنے رب سے ملاقات کرتا تھا، اور آج کمال ملنے کی رات ہے، آج ایک انعام ملنے کی رات ہے، اور میرے نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، اور رب نے یہ کمال دینا ہے اور پوری کائنات سے وکھرا کمال دینا ہے، اور میرے نبی علیہ السلام سو رہے ہیں۔ اور پھر جبریل امی آئے۔ جبریل امی کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار، نوریوں کے سردار، پوری نوری مخلوق کے سردار۔ جو لینے آیا ہے وہ نوری مخلوق کا سردار، جس کو لینے آئے ہیں وہ بھی سردار، ادھر بھی سردار، ادھر بھی سردار۔ اب بات پتہ چلے گی
کہ دونوں سرداروں میں سے بڑا کون ہے؟ یہی نتیجہ نکالنا تھا رب نے کہ کائنات کو پتہ چل جائے۔ جبریل بھی سردار ہیں فرشتوں کے، میرے نبی علیہ السلام بھی سردار ہیں، ان دونوں سرداروں میں سے بڑا کون ہے؟ کمال کس کے پاس ہے؟ با کمال کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے اس کمال کو واضح کرنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے حبیب آپ کو سونا پڑے گا۔ جو میرا نبی علیہ السلام پوری کائنات کو جگانے آیا تھا، آج وہ خود سو رہا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رب کی منشا اور مرضی ایسے تھی، میرا حبیب سو رہا ہو، جبریل امین آئے، ایک سردار سو رہا ہو، دوسرا سردار آئے، لوگوں کو یہ واضح ہو جائے بڑا سردار کون سا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جبریل تو میرے نبی علیہ السلام کے قدموں کو چوم تاکہ پتہ چل جائے کہ بڑا سردار کون ہے اور جبریل امین جب یہاں آئے تو کھڑے ہوئے، سوچا کہ کیسے اپنے حبیب کو جگاؤں، تو اللہ نے فرمایا قدموں کو چوم، میرے نبی کے قدموں کو چوم، قیامت تک ہر کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ نہ پڑھنے والے، ہر مخلوق تک پتہ چل جائے کہ سردار تو بھی ہے، سردار میرا حبیب بھی ہے، لیکن کائنات میں سب سے افضل ترین سردار میرے نبی علیہ السلام۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جبریل امین جب آئے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، اپنے پروں سے ہوا دی۔ جبریل امین نے میرے نبی علیہ السلام کو جگانے کے لیے اپنے پر سے ہوا دی۔ اب ذرا منظر ذرا سوچنا، پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، وہ بیٹھتے تھے، کچھ لوگ پکھا لے کر ہوا دیتے تھے، حیثیت کا پتہ چل جاتا تھا، مقام اور مرتبے کا پتہ چل جاتا تھا، یہ بادشاہ ہے، یہ خادم ہے، جو ہوا دینے والا ہے وہ خادم ہے، جو بیٹھ کر ہوا لے رہا ہے وہ بادشاہ ہے، وہ بڑے رتبے والا ہے۔ رب نے فرمایا لوگ قیامت تک اس الجھن میں پڑے رہیں گے، بڑا سردار کون ہے؟ تو بھی سردار ہے، یہ بھی سردار ہے، بڑے سردار کون ہے؟ اے جبریل ابھی میرے نبی علیہ السلام سکون اور راحت کی نیند سو رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نبی ایسے سوتے ہیں کہ ان کی آنکھ بند ہوتی ہے، دل رب کی محبت میں ہوتا ہے، نبی کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ بھی ہے، اور نبی سو رہا ہے رب کی ملاقات میں، رب سے کمال لینے کے لیے، رب کی منشا و مرضی کے مطابق، اور جبریل آئے یہ ہوا دے رہے ہیں، یعنی قیامت تک پتہ چل گیا کہ جو ہوا دینے والے تھا وہ خادم تھا، جو ہوا لینے والا ہے وہ بڑا سردار ہے۔ تو دوستو سوال اٹھتا ہے کہ معراج اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیوں یہ کمال عطا کیا؟ بہت ساری علماء کرام نے وجوہات بیان کی ہیں، کچھ بیان کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں سے، آپ سب نے سنا ہوا، فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، صلاح کی تھی، میں انسانیت کو پیدا کرنے والا ہوں، میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، میں انسان بنانے والا ہوں، فرشتوں مجھے مشورہ دو، کیا یہ میں کام کروں یا نہ کروں؟ یہ مشورہ خدا کی سنت ہے، جب بھی تم کوئی کام کرو آپس میں مشورہ کر لو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قیامت تک یہ حکم گونجتا جائے گا۔ لوگوں اگر نبی کے حکم کو ماننا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو مشورہ ضرور کرو، رب اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو رب نے بھی مشورہ فرمایا، انہی فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، رب العالمین انسان کو تو پیدا کرے گا، انسان خون ریزی کرے گا، انسان جھگڑا و فساد کرے گا، ہم ہیں جو تیری عبادت کرنے کے لیے، پہلے تو نے جنوں کو پیدا کیا، وہ خون ریزی کرتے ہیں، وہ جھگڑا و فساد کر رہے ہیں، اب انسان کو پیدا کرے گا، وہ جھگڑا و فساد کرے گا۔ ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ انسانیت میں میرے نبی علیہ السلام آنے والے ہیں، انسانیت میں رب وہ کمال رکھنے والا ہے، پوری کائنات میں وہ کمال کسی کو نہیں ملنے والا۔ جب
فرشتوں نے سنا کہ رب فرما رہا ہے انسان کو کہ اے موسیٰ اگر تمہیں نبی کے نور کو پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا، اگر اپنے نبی کے نور کو پیدا نہ کرتا نہ زمین و آسمان پیدا کرتا، نہ چاند و تارے پیدا کرتا، نہ سب کچھ بھی نہ میں پیدا کرتا اگر اپنے نبی کے نور کو پیدا نہ کرتا۔ جب فرشتوں نے سنا کہ یہ نور ایسا نور جس کے لیے رب نے ساری کائنات تخلیق فرمائی، مطلب یہ کہ ہم بھی پیدا اس نور کی وجہ سے ہوئے، رب العالمین اس نور کو آسمان پہ بلا ہم بھی دیدار کرے، ہمیں بھی وہ شرف ملے کہ جس نور کی وجہ سے ہماری پیدائش ہوئی وہ نور ہمارے آسمانوں پہ بھی آئے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کی آرزو کو مد نظر رکھتے ہوئے، فرشتوں کی جستجو کو قبول کرتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا۔ اب دوسری وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام بے قرار رہے جب یہ نبوت کا واقعہ 11ویں سال 12ویں سال یا 10ویں سال، 3 روایات ہوتی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام جب نبوت ملی، نبوت کے 10 سال گزر گئے، 11واں سال یا 12واں سال یا 10واں 11واں اور 12واں 3 سالوں میں روایات مختلف ہیں۔ اقوی قوی روایات جو ہیں وہ ہیں 11 نبوی میں، نبوت کے 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا کیا میرے نبی علیہ السلام کو۔ العالمین نے یہ کمال عطا کیا، کیوں کیا کہ میرے نبی علیہ السلام یہ 10 سال بڑی مشقت سے گزارے، کافروں نے بڑا تنگ کیا میرے نبی علیہ السلام کو۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی، میرے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، جو غم گسار تھے، جو آپ کے رفیق و ساتھی تھے، وہ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے نبی علیہ السلام طائف گئے، طائف والوں سے بھی میرے نبی علیہ السلام کو وہ امید نہ ملی جو لے کے گئے۔ میرے نبی علیہ السلام پریشان رہنے لگے، یار کسی کو دوست دلاسا دیتا ہے، میں پریشان ہوں، آپ مجھے دلاسا دیں، میرے گھر والے مجھے دلاسا دیں، یار کیوں پریشان ہے، میرے دوست و احباب مجھے دلاسا دیں، میری آل و اولاد مجھے دلاسا دیں۔ کمال تو وہ ہے کہ پریشان بندہ اور رب دلاسا دیا، میرے نبی آ تجھے تیرے۔ اور بھی بہت ساری روایات آ رہی ہیں کہ کیوں معراج ہوئی، دن و رات کی کشمکش بھی تھی، اور اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کی خواہش اور آرزو بھی تھی، اور ہر نبی آ رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسے مانو۔ ہر نبی یہ کہتا تھا دیکھا نہیں سنا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب ایسے بندے کی ضرورت تھی جو آ کے یہ دعویٰ کرے ہاں میں اپنے رب کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب ایسے بندے کی ضرورت تھی، ایسے وقت کا تقاضا تھا، کوئی بندہ ایسا ہو جو دنیا پہ آ کے دعویٰ کرے کہ میں وحدہ لا شریک کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لوگوں اس کو وحدہ لا شریک مانو، اسی وجہ سے رب العالمین نے معراج عطا کیا۔ تو دوستو سبحان الذی اسرا، کیونکہ سوال اٹھتا ہے کہ خواب میں آپ علیہ السلام کو معراج ہوا ہوگا۔ خواب ہوتی ہے، انسان کہیں نہ کہیں پھر کے آ جاتا ہے، لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ خواب میں زیارت ہوگی، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میں نے پہلے یہ ساری تفصیل بیان کی، آسمانوں سے گزر کے آکسیجن بھی نہیں ہے، زمین سے آگے فضاؤں سے خلاؤں سے اوپر لا مکان تک چلے گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میں جانتا ہوں لوگ کہیں گے یہ خواب میں ہوئی ہوگی، رب نے فرمایا اسرا، جسم اور روح دونوں اکٹھی ہوں تو عبد کہتے ہیں، اگر روح ہو تو اس کو روح کہا جائے گا، اگر صرف جسم ہو تو اس کو میت کہتے ہیں۔ عبد اسی کو کہتے ہیں جس میں روح اور جسم موجود ہو، یعنی واضح ہوگی بات کہ یہ بات خواب میں نہیں تھی۔ اب بات ایک اور بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ مکان جہاں ہم رہ رہے۔ میرے نبی علیہ السلام مکان میں تھے، پھر کہاں گئے؟ لا مکان کی طرف۔ مکان سے بات توجہ کرنا ہے، ایک ہی بات،
مکان سے لا مکان کی طرف میرے نبی علیہ السلام گئے. جب مکان میں تھے ہم کہہ رہے تھے یہ بی بی آمنہ کا بیٹا ہے. جب مکان میں تھے ہم کہہ رہے تھے حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے. جب مکان میں تھے ہم کہہ رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا ہیں. جب مکان میں تھے ہم کہہ رہے تھے حسنین کے نانا ہیں. جب مکان میں تھے ہم کہہ رہے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب مکان میں تھے ہم کہہ رہے تھے یہ خاتم النبی ہیں. جب لامکان کی طرف چلے گئے پھر کیا کہیں؟ یہ مکان تو تھا یہاں. نور و بشر میں جھگڑا کرنے والوں اب بتاؤ میرے نبی لامکان میں ہیں. کیا بولے میرے نبی کو؟ کیا خطاب دیں؟ کیا کہیں کہ یہاں مقام میں تھے تو ہم سب نام دے رہے تھے, سب القاب دے رہے تھے. میرے نبی علیہ السلام لا مقام ہے, اللہ وحدہ لا شریک لا مقام ہے. میرے نبی علیہ السلام لا مقام ہے. اس لا مقام میں جب رب کے سامنے موجود تھے, رب نے اتنا قرب عطا کیا, فکان قاب قوسین او ادنا, دو قوسین سے بھی قریب یا اس سے بھی زیادہ رب نے اپنا قرب عطا کیا. جب کوئی مہمان کو دعوت دیتا, مہمان معزز و مکرم ہوتا ہے تو میزبان اٹھ کے استقبال کرتا ہے. رب نے اپنے حبیب کو دعوت دی, آج استقبال رب کر رہا ہے. اور کیسے کر رہا ہے؟ اتنا قرب عطا کیا کہ کائنات میں کسی کو قرب عطا نہیں. تو پھر میرے نبی علیہ السلام لا مقام ہے. سوال اٹھتا ہے کہ کیا بولے نبی کو؟ اس وقت میرے نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ مقام میں تھے, ہم نبی کہہ رہے تھے, کوئی بشر کہہ رہا تھا, کوئی نور کہہ رہا تھا, کوئی رسول کہہ رہا تھا. ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرا نبی علیہ السلام لا مقام میں موجود ہے. کائنات حیران ہوگی کس لقب سے بولے نبی کو کہ لا مقام میں ہے. اب نبی وہاں ہے جہاں خدا ہے, اور خدا وحدہ لا شریک قید و قیود سے پاک ہے, اوقات و قید سے پاک ہے, خدا وحدہ لا جہت سے پاک ہے, ہر چیز سے خدا پاک ہے. خدا جہاں ہے اب میرے نبی وہاں ہیں, وہاں آکے میرے نبی موجود ہیں. ہم کیا بولیں؟ بات یہی ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کے لا مکان کو نہیں سمجھ سکتے تو لا مکان کے مکین کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیسے فتویٰ ہم دے سکتے ہیں کہ نور تھے, بشر تھے, فلاں تھے. جب لا مکان کی حقیقت کو نہیں ہم سمجھ سکے تو لا مکان کے مکین کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکے. صحابہ ہونے کے باوجود ہم نہیں سمجھ سکے, صحابہ میں افضل ترین انسان ہونے کے باوجود ہم نہیں سمجھ سکے, صحابہ کے سردار ہونے کے باوجود ہم نہیں سمجھ سکے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو بکر میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں. تو لا مکان کے مکین. اب بات علم غیب کی بھی کر لیتے آگی ضمناً. لوگ کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں, فلاں کمال نہیں, فلاں کمال نہیں. اب بات ایک ہی کرتا ہوں, اب بات علم غیب کی. آپ آیت پاک پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, وظیفہ کرتے ہیں, میں پڑھتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, یعنی رب العالمین تو جسے چاہے بادشاہی عطا کرے, جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے. تیرے ہاتھ میں بادشاہی ہے, سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اے رب العالمین. پھر کیا ہوا؟ رب فرماتا ہے اے بندے بیدک الخیر, میرے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں. رب فرما رہا ہے میرے قدرت کے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں. یہ سارے کمال میرے قدرت کے ہاتھ میں, یعنی رب کے دست قدرت میں علم غیب بھی, رب کے دست قدرت میں بادشاہیاں بھی, رب کے دست قدرت میں علم بھی, رب کے دست قدرت میں کمال بھی, ہر خوبی رب کے دست قدرت میں. اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ رب کا دست قدرت کہاں ہے.